یہ آخرت تو میں نے نہیں مانی. اب کیا کہیں گے آپ؟ اس کو مسلمان مانیں گے کہ نہیں؟ یہ تکفیر ہے. جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ وہ آخرت کا منکر ہے، صرف کلمہ شہادت کی بنیاد پر اسے مسلمان مانا جائے گا. لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ آخرت کا منکر ہے، اب اس کی تکفیر ہو جائے گی کہ نہیں تو مسلمان نہیں ہو پاتے. بالکل اسی طرح جب تک ہمیں معلوم نہیں کہ کوئی شخص جو کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس وقت تک وہ مسلمان مانا جائے گا. لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی. اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے جیسے خبر آخرت کی دی، ویسے ہی خبر اپنی نبوت کی اختتام اور تکمیل کی. تو یہ جو ہے اسلام یا ایمان قانونی، اس کا تعلق ہے اقرار باللسان. اس کی بنا پر ہم دنیا میں کسی کو مسلمان مانتے ہیں. لیکن ایک ہے تصدیق دل. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ دل سے تصدیق ہوگی تو حقیقی ایمان ہوگا. اگر دل سے تصدیق نہیں ہے، زبان سے تصدیق ہے، تو اسلام تو ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک ایمان کا قانونی درجہ ہے. اچھا، دل کی تصدیق کی بات ایسی ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے، اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. کوئی آلہ ہمارے پاس ایسا نہیں جس کے ذریعے سے ہم دل میں اسے اتار کر یہ دیکھ لیں کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ تو ایمان کی جو دنیا کا ایمان ہے اس میں دل کی بات زیر بحث نہیں آئے گی. بات سمجھ رہے؟ مجبوری ہے ہماری. وی کانٹ نو اٹ، وی کانٹ ویریفائی اٹ. ہم نے کسی کے دل میں اتر کر نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے دیکھیے کوئی ہندو، کوئی سکھ پاکستان میں آتا ہے جاسوس کی حیثیت سے، وہ مسلمانوں کی شکل بنائے گا کہ نہیں؟ داڑھی بھی رکھے گا، خوب نماز سیکھ کے آئے گا، ختنہ کرا کے آئے گا، تاکہ کوئی آڑا وقت آئے اور ویریفیکیشن ہونے لگے تو میری آئیڈینٹی جو ہے مسلمان کی تسلیم ہو جائے. اور ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں کوئی امام مسجد بن کے بیٹھا ہوا ہو اور وہ ہندو جاسوس ہو. کیا اس کے دل میں ایمان ہے؟ نہیں، وہ بنا ہوا مسلمان ہے. لیکن ہمیں مسلمان ماننا پڑے گا. کیوں؟ unless you can prove it otherwise. آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ثبوت مل جائے گا تو آپ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے جاسوسی کے جرم میں. لیکن یہ کہ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے you will have to accept him as a Muslim. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے لیے قانونی طور پر ایمان کا تقاضا پورا کرنے کے لیے صرف اقرار باللسان، دل کی تصدیق کو اس میں ہم کہیں زیر بحث لا ہی نہیں سکتے. اٹس امپاسبل. یہی معاملہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. واقعہ پیش آیا ہے بالفعل حضرت اسامہ ابن زید، جو یوں سمجھیے کہ حضور کے پوتے ہوئے. حضرت زید کو حضور نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. وہ تو جب سورہ احزاب نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہے، لوگ انہیں کہا کرتے تھے زید ابن محمد. حضور نے ان کو متبنہ بنایا ہوا ہے. پھر ان کو کہا گیا زید ابن حارثہ، جو ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، اور حضور انتہائی محبت کرتے ہیں. ان کا یہ واقعہ ہوا. ایک جنگ میں ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہوا. حضرت اسامہ نے جبکہ بالکل وہ زد میں آ گیا، تلوار ان کی اٹھی ہوئی تھی، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب ان کے لیے ایک پرابلم ہو گیا، تلوار چلے یا نہ چلے. انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ صرف جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے. تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی. لیکن دل میں ایک دغدغہ بھی رہا کہ یہ بات پتہ نہیں میں نے صحیح کی غلط کی. حضور کی خدمت میں خود پیش کیا معاملے کو. حضور نے فرمایا اسامہ، کلمہ شہادت کے ہوتے ہوئے تمہاری تلوار کیسے چلی؟ عرض کیا حضور اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا. حضور نے اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے. اس کلمہ شہادت اور قانونی ایمان کی یہ اہمیت ہے. اور مثال سننی چاہتے ہیں؟ قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہوا ہے. حضرت عثمان 50 دن تک محاصرہ ہوا، پانی کٹا ہوا ہے، کوئی رسد جانے نہیں دی جا رہی. حضرت عثمان کو معلوم ہے یہ باغی ہے، معلوم ہے کہ یہ لوگ اسلام کی صرف انہوں نے ڈھال لی ہوئی ہے، یہی ہے جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں. لیکن وہ ڈھال قانونی ایمان کی ڈھال ہے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں. کوئی جرم ابھی ثابت نہیں ہو سکا. ابھی تو انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عثمان کو، شہید نہیں کیا، تو کسی جرم کے وقوع میں آنے سے پہلے اس کی سزا کیسے دے؟ حضرت عثمان کا جو فیصلہ تھا، بعض لوگ ناسمجھ لوگ، کم سمجھ لوگ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیتوں میں فطور ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ بڑا غلط کیا،
بڑی کمزوری دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ وہی تو بات ہے۔ حضرت عثمان تلوار کیسے اٹھائے جبکہ وہ کلمہ شہادت کی ڈھال رکھتے؟ کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں ہرگز اپنی تلوار کو کسی کلمہ گو کے خون سے رنگین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ مجھے شہید کرنا چاہتے کر دیں، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ میں کسی کلمہ گو کا خون نہیں بہاؤں گا، اس لیے کہ یہ کلمے کی ڈھال بہت بڑی ڈھال ہے، جس کو کہ حضرت اسامہ حضور فرما رہے کہ اسامہ کیا جواب دو گے قیامت کے دن جب یہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے۔ یہ ہے اس قانون کی اہمیت۔ قانونی ایمان اس دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی آبرو اللہ کی نگاہوں میں اتنی محترم ہے جتنا کعبہ۔ یہ تو آج ہمارا حال ہو چکا ہے کہ مسلمان کے خون سے خنجر آلودہ کر رہا ہے، مسلمان کی گردنیں کاٹ رہا ہے۔ ہمارے ہاں بڑی جنگوں کو چھوڑیے، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں ہمارے ممالک میں خاص طور پر پاکستان میں چند ٹکوں کے لیے انسانی جان لی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھگڑے، چند روپے کا جھگڑا ہے اور انسانی جان لی گئی، جس کو حضور نے فرمایا کہ اس کا احترام اللہ کی نگاہ میں بالکل اتنا ہے جتنا کعبے کا احترام ہے۔ یہ ہے اس قانونی اسلام کی اہمیت۔ لیکن یہ جان لیجئے اس قانونی ایمان کا عمل دخل صرف اس دنیا تک ہے۔ آخرت میں سابقہ پیش آئے گا اس ہستی سے جو ہماری طرح لاچار نہیں ہے، وہ دلوں کے حال کو جانتی ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہ جانتی ہے یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ تو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو جانتا ہے۔ لہذا یہ قانونی ایمان کیا مانی؟ اگر صرف اقرار باللسان ہے اور تصدیق بالقلب نہیں ہے، یہ ایمان دنیا میں معتبر ہوگا، دنیا میں ایک مسلمان کی حیثیت سے تسلیم کرا لے گا، اس کو تمام لیگل رائٹس، تمام کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف اے مسلم ان اسلامک اسٹیٹ، تمام لیگل اینڈ مورل رائٹس آف اے مسلم ان این اسلامک سوسائٹی، he will be entitled to everything، ہر حق اسے حاصل ہے۔ لیکن آخرت میں معاملہ ہوگا اس ایمان حقیقی کی بنیاد پر جو قلبی تصدیق کے ساتھ، تصدیق ہے تو مومن قرار پائے گا، تصدیق قلبی نہیں ہے تو مومن نہیں قرار پائے گا۔ یہ البتہ ہے اس تصدیق قلبی کے مدارج ہوں گے، یقین کی گہرائی، جیسا کہ میں عرض کر چکا، کہاں ابو بکر اور علی اور عمر اور عثمان اور طلحہ اور زبیر، کہاں سلمان فارسی، کہاں ابو ذر، کہاں ان کا ایمان، کہاں ہم میں سے کسی کا ایمان، زمین و آسمان کا فرق ہو۔ لیکن بیسیکلی تصدیق بالقلب ہوگا تو آخرت میں ایمان جو ہے تسلیم کیا جائے گا، اور اگر تصدیق بالقلب نہیں ہے تو دنیا میں چاہے وہ مسلمانوں کا بڑا لیڈر مانا جاتا ہو، وہ مسلمانوں کا رہنما تسلیم کیا جاتا ہو، یہاں کے سینسس کے رجسٹرز میں اس کا مذہب اسلام لکھا گیا ہو، کتنی ہی بڑی سے بڑی سند لے کر وہ چلا جائے اور آپ اس کے کفن میں بھی رکھ دیں کہ یہ دنیا میں مسلمان مانا جاتا تھا، اور مسلمان ہی نہیں مسلمانوں کا قائد اور رہنما مانا جاتا تھا، یہاں کی ساری سندیں اور یہاں کی ساری سینسس رپورٹس وہاں جو ہے پرے گاہ کے برابر وقت نہیں رکھتی۔ وہاں تو ایمان ہوگا دل کا، تو ایمان ہوگا تسلیم، اور اگر تصدیق قلبی نہیں ہے تو اقرار باللسان کی بنیاد پر کوئی شخص وہاں مومن نہیں مانا۔ یہی وجہ دیکھیے اس ایمان مجمل کے الفاظ کو پھر دہرائیے، کتنے جامع الفاظ ہیں۔ میں خراج تحسین ادا کرتا ہوں اس عالم کو کہ جس نے یہ الفاظ مرتب کیے، اس لیے کہ یہ الفاظ حدیث میں نہیں ہیں، یہ کسی بہت بڑے عالم اور امام، میں تحقیق نہیں کر سکا کس کے، لیکن یہ کہ بہت گہرا جو معرفت ہے دین کی، دین کا فہم، جس کو کہ تفقہ فی الدین کہا گیا، ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آف دین جن کو حاصل تھی، وہی یہ لفظ متعین کر سکتا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آگے کیا ہے؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، میں زبان سے اقرار کر رہا ہوں، دل سے تصدیق کر رہا ہوں، دونوں چیزیں ہیں تو قانونی ایمان بھی مہیا ہو گیا، حقیقی ایمان بھی مہیا ہو گیا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، صرف اقرار باللسان ہے
تو وہ دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا. اگر تصدیق قلبی نہیں ہے آخرت میں وہ مومن شمار نہیں ہوگا. اچھا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے تصدیق بالقلب ہو لیکن اقرار نہ کرے یہاں، وہ شخص بھی یہاں مسلمان نہیں مانا جائے گا. وہاں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ انڈیویجول کیس ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس سے معاملہ کرے. لیکن یہاں مسلمان اور مومن منوائے جانے کے لیے اقرار باللسان لازمی ہے. کسی شخص کو لاکھ یقین ہو، ابو جہل نے بھی اقرار کیا تھا جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر سوال کیا گیا پھر ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اس نے صاف اقرار کیا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دی ڈیول از ڈیو. وہ ابو جہل ہے، کفار کا چوٹی کا لیڈر، حضور کا نہایت یوں کہیے کہ دشمن، لیکن یہ کہ اس کو بھی اگر اس کے اندر کوئی بات تھی تسلیم کی جائے گی. دی ڈیول از ڈیو. اس نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا. اس نے کہا میں کبھی نہیں مانتا یہ کہ حضور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا. بھائی مانتے کیوں بھی نہیں؟ کہنے لگا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا. یہ قبائل کے اندر آپ کو معلوم ہے مقابلہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. جو قریش ایک قبیلہ ہے، قریش کے گھرانے ہیں، یہ بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، بنو فلا. تو اس نے کہا کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مقابلہ تھا، مسابقت تھی. ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں آج تک، ہم نے آگے نہیں نکلنے دیا بنو ہاشم کو. انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی. انہوں نے لوگوں کو کھانے کھلائے، ہم نے بڑے دسترخوان بچھا دیے. ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے آ رہے ہیں. اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں. اور مثال چاہیے، قرآن کتنی مرتبہ کہتا ہے کہ یہود کے علماء حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. ایک شخص لاکھوں میں بھی اپنے بیٹے کے پہچان میں غلطی نہیں کرے گا. وہ مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے. ایک استثناء حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، علماء یہود میں سے جو ایمان لائے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا. کیوں؟ کہ آج تک تو ہماری سرداری ہے، ہماری چودراہٹ ہے، لوگ ہم سے فتوے مانگتے ہیں، لوگ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں. اگر ہم محمد کو مان لیں، ہماری قیادت، ہماری چودراہٹ، ہماری مسند نشینی، یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، اور یہ ہمیں گوارا نہیں. یہ ہے اصل سبب. تو اقرار باللسان لازم، اور دنیا میں اسی پر دار و مدار ہے کسی کے مسلمان مانے جانے کا. لیکن تصدیق بالقلب لازم، اور آخرت میں کسی کے مومن مانے جانے کا کلیتاً دار و مدار تصدیق بالقلب. یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ. اصل میں ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے کہ ان چیزوں میں صحیح طور پر علیحدہ علیحدہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی کنٹروورسی ہو گئی، بڑے مغالطے، بڑے مباحثے، بڑے مناظرے، علم کلام کی بڑی بحثیں، ایمان کی حقیقت، ایمان اور عمل کا تعلق، ان چیزوں میں سارے اختلافات ریزالو ہو جاتے ہیں اگر یہ بنیادی بات آپ کو معلوم ہوگا. دیکھیے ایک انتہا پر نکل گئے خوارج. خوارج نے کیا کیا؟ عمل کی بنیاد پر تکفیر. جس نے گناہ کبیرہ کیا کافر ہو گیا، کافر ہے تو مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب القتل ہے. یہ ان کی بہت بڑی ٹھوکر تھی. اس دنیا میں مسلمان مانے جانے کا سارا دار و مدار صرف اقرار پر ہے. نماز نہ پڑھو کافر نہیں ہوگے، نماز کا انکار کرو گے کافر ہو جاؤ. روزہ نہ رکھو فاسق اور فاجر شمار ہوگے، روزے کا انکار کر دو کافر ہو جاؤ. زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہے، گناہ ہے، اللہ کے ہاں سزا پاؤ گے، کافر نہیں ہوگے. زکوٰۃ کا انکار کر دو گے کافر ہو جاؤ. اسی طریقے سے کوئی شخص شراب پیتا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. اگر یہ کہتے شراب حرام نہیں ہے کفر ہو جائے گا. قرآن کی نفی ہو گئی، کفر ہے. کوئی شخص بدکاری کر بیٹھا ہے، کافر نہیں ہوا، گناہ گار ہوا. اگر اس کے خلاف سزا، اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے، سنسار کر دیجیے. حضور نے سنسار کیا.
مرد کو بھی کیا، عورت کو بھی کیا، لیکن یہ کہ انہیں کافر نہیں کہا، بلکہ جنہیں سنسار کیا گیا تھا ان کے خلاف کسی نے اگر یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ کتنا بے حیا مرد تھا یا کتنی بے حیا عورت تھی، تو حضور نے ڈانٹا، اس نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ حالانکہ مدینے میں منافقین بھی بھرے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا اتنی بڑی توبہ کی اس اللہ کی بندی نے، خطا ہو گئی، جذبات کے رو میں آ کر کوئی کیا نہیں کر بیٹھتا، لیکن آپ ذرا غور کیجئے، اس اللہ کی بندی کا تصور کیجئے جو خود چل کر آتی ہے، حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا کا جرم ہے، آپ مجھے پاک کر دیجیے، میں اللہ کے ہاں نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ کو سزا دے کر اس دنیا میں پاک کر۔ حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ پھر آئی۔ حضور نے پوچھا دماغ خراب تو نہیں ہے؟ نہیں حضور، مجھ سے وہ خطا ہو گئی۔ اب مجبور ہو کر آپ پوچھتے ہیں حمل تو نہیں رہ گیا؟ یہ حضور رہ گیا ہے۔ تو پھر اس ننھی جان کا کیا قصور ہے؟ جرم تمہارا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں، جاؤ وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ اللہ کی بندی وضع حمل کے بعد پھر حاضر۔ حضور پیدائش ہو چکی ہے، اب مجھے پاک کر، ذرا تصور کیجیے، جس کو کہا جاتا ہے وحشیانہ سزا، اور واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ سخت موت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی الیکٹرک چیئر والی موت نہیں ہے کہ ایک کرنٹ گیا اور ختم ہوئے، یہ پھانسی کی موت نہیں ہے کہ ایک جھٹکا اس کے بعد انسان کو کچھ پتا نہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جسم جو ہے پڑپڑا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں۔ یہ موت کے پتھراؤ ہو رہا ہو اور ایک ایک پتھر جو ہے جسم کے اندر گھاؤ ڈال رہا ہو اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہو اور جان اس طرح نکل رہی ہو، لیکن وہ اللہ کی بندی خود پیش کر رہی ہے اپنے آپ وضع حمل کے بعد حاضر۔ حضور نے فرمایا ابھی تو اس بچے کی زندگی کا دار و مدار تم پر ہے، جاؤ ابھی دودھ پلاؤ۔ پھر آتی ہے، بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا ہے روٹی کا، کھا رہا ہے۔ حضور دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجیے۔ اب مجبوراً حضور سزا کا حکم دیتے ہیں، جاؤ اس کو رجم کر دو۔ جب رجم کیا جا رہا تھا کسی شخص کی زبان سے نکل گیا کتنی بے حیا عورت تھی، اس پر ڈانٹ پلائی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بندی نے وہ توبہ کی ہے کہ اگر تمام مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کا ذریعہ ہوگا، لیکن جرم جرم ہے، سزا ملے گی، البتہ کفر نہیں ہے۔ تو جرم اور کفر، گناہ اور کفر، یہ دو علیحدہ چیزیں، مغالطہ ہو گیا۔ دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا اس کے عمل پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اس کے اقرار پر ہے، اقرار باللسان۔ دوسری انتہا پہ ہم پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ جو کچھ بھی کرے اور صرف قانونی اگر اسلام ہے، صرف وراثتاً منتقل ہو گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت دل میں ہے ہی نہیں، لیکن کلمہ گو ہے، تو بھائی کلمہ گو تو منافق نہیں تھے، کیا کلمہ نہیں پڑھتے؟